وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے اس کی کارستانیوں کو دے کے گمراہی پہ چلا دے۔ اللہ مالک الملک جس کو چاہے جو چاہے کرے، اس کی مرضی چلتی ہے، وہی مختار کل ہے۔ فعال لما يريد، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ کوئی شخص ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ جو ارادہ کرے وہ پورا ہو جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، عرفت ربی بنقض العزائم عرفت ربی بفصل العزائم، میں عزم کرتا ہوں ٹوٹ جاتا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کوئی ہستی ہے جو میرے ارادوں کو توڑنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی جس کو چاہیں زندہ کریں، ہوا یحیی و یمیت، جس کو چاہیں موت دے دیں، کوئی بچا نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، ایک بندے کی جان نہیں بچا سکتے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ اس بندے کو مارنا ہے، اللہ بچانا چاہے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ وہی ہستی ہے جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے وہ معاف کر دے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کرے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں عذاب سے بچائے اور معافی کے پرمٹ نصیب فرمائے۔ توحید کی دوسری قسم توحید ربوبیت، آخری اور تیسری قسم توحید الوہیت۔ اتنی شانوں والا رب جس کے ناموں جیسے کسی کے نام نہیں ہیں، جس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہیں، جس کے افعال جیسے کسی کے افعال نہیں ہیں، تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے۔ پکارنا ہو تو پھر کس کو پکارا جائے؟ دعا مانگی جائے تو کس سے مانگی جائے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندو تم مجھ سے پکار، میری طرف پکار لگاؤ، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ توکل کس پہ کیا جائے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، توکل کرنا ہے تو اللہ پہ توکل کرو۔ رکوع کیا جائے، نماز پڑھی، جھکا جائے، سجدہ کیا جائے، قربانی کی جائے تو کس کے لیے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی ہے تو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ امید باندھی جائے تو کس پہ، اور رجوع کیا جائے تو کس کی طرف؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ
لوٹنا ہے تو رب کی طرف لوٹو، مسلمان ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ کس طرح؟ جس طرح ابراہیم اور اسماعیل ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ ذرا ان آیتوں کو گھر بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ حالت دیکھیے اطاعت کی۔ بیٹا کہتا ہے سیدھا لٹاؤ گے کہیں رحم نہ آ جائے، ابا جان میرا چہرہ الٹا کر دو، کہیں اللہ کے حکم میں خلل نہ آ جائے، یہ پورا کرنا ہی کرنا ہے، چلا دے چھری میری گردن پہ۔ اللہ راضی اگر ایسے ہوتا ہے تو میں بھی ایسے راضی ہوں۔ یہ ہے اللہ کے حوالے کرنا۔ اللہ مالک الملک ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ مالک الملک سے ہی امید کی جائے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جس بات کی امید رکھتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے، اچھے عمل کرے، اللہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کی قدردانی کرے گا اور تمہیں جنت کا وارث بنائے گا۔ قربانی کی جائے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر کسی اور کے نام کی قربانی کی، من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام پہ قربانی کی اس نے شرک کیا ہے۔ نظر مانی جائے، نیاز مانی جائے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصی، جس نے اطاعت کی نظر مانی ہے کہ میں نوافل پڑھوں گا، میں تہجد پڑھوں گا، میں عمرہ کروں گا، میں صدقہ خیرات کروں گا، الہ العالمین میں یہ نیکی کروں گا، اس کو نظر تو پوری کرنی چاہیے۔ جو معصیت کی نظر مانتا ہے، فلاں کام ہو جائے گا تو فلاں قبر پہ جاؤں گا، فلا یعصی، وہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ توحید الوہیت یہ ہے، عبادت کا کوئی بھی پہلو ہے، ہر وہ چیز جو عبادت کہلاتی ہے اس کا رخ کیا جائے تو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اچھے ناموں والی ذات، اچھی صفات والی ذات اور اچھے اعمال والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، حق ذات وہ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ کی ذات ہی حق ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز ہی باطل ہے جس کو لوگ پکارتے ہیں۔ یہ عقیدہ، یہ منہج، یہ منہاج جس سینے میں آ جائے پھر اللہ اس کو ثمرات کون سے دیتے ہیں؟ انعامات کون سے اس کو ملتے ہیں؟ سب سے پہلا ثمرہ، دنیا جہان ساری زندگی عبادت میں لگا دے، اگر توحید نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جس میں اس کی رضا مقصود ہو، اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، اس کو مانا جائے، تب جا کے اللہ مالک الملک اس عمل کو قبول کرتے ہیں، وگرنہ وہ عمل رائے گاں ہے۔ ایک شخص نے سوال کر دیا تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت الرجل یغزو یرید الاجر والذکر ما له، اللہ کے رسول کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو میدان جہاد میں کارزار میں اترتا ہے، شہرت بھی چاہتا ہے، اجر بھی چاہتا ہے، ما له، اس کو کیا ملے گا؟ قال لا شیء له، شیء نکرہ ہے، والنکرہ تدل علی العموم، جس نے اللہ کی
رضا کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا، لا شیء لہ، قیامت کو اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ توحید جس کے اندر آ جائے امن اللہ اسی کو ہی دیتے ہیں، ہدایت یافتہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں۔